بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک تھی۔ آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وبانت من کا امرأتک، اور تجھ سے تیری بیوی جدا ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ فإن طلقها، بس اگر وہ تیسری طلاق دے دے اپنی بیوی کو، فلا تحل له، بس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے دوسرے خاوند سے۔ فإن طلقها، بس اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پس گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو گمان ہو دونوں کو کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، یبینھا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا، الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ اگر پہلی طلاق دے دی اور اس کے بعد دوبارہ پھر صریح الفاظ کے ساتھ دوبارہ طلاق دے دی، تو ان دونوں صورتوں میں خاوند کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر بغیر نکاح کے، اور اگر عدت گزر گئی تو تب بھی آسانی ہے کہ تجدیدی نکاح کر کے دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اب تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 طلاقوں کے بعد اس نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو فلا تحل له من بعد، اب اس کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہیں۔ اب یہ اس کو شریعت کے الفاظ میں طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اب یہ مغلظہ ہو گئی، اب اس کی طرف کسی بھی صورت میں خاوند جس نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کے قریب جائے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کر لے۔ 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے، اس میں امت میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔
ایک نظریہ ہے شیعوں کا، اہل تشیع کے ہاں 3 طلاقیں واقع ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہے اکٹھی، وہ کہتے ہیں طلاق ہوئی ہی نہیں ہے۔ اہل ظواہر جو ہیں، جو اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں آج کل، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو وہ ایک شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 3 طلاقیں ایک ہیں۔ جمہور امت، چاروں ائمہ کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، جمہور صحابہ کرام اور جمہور تابعین، محدثین کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو اس نے گناہ کیا، لیکن تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ جو اہل ظواہر کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہیں، اگر اکٹھی کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو ان کا استدلال، ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ان کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ تم نے کیا مذاق بنایا ہے، اب 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ تو یہ رسول اللہ مبارک کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما باقاعدہ حکایت فرماتے ہیں۔ تو جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے۔ دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بات ذرا اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کل معاشرے میں بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، ادھر طلاق دیتے اور ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں وہاں سے فتویٰ لے آؤں، میں یہاں سے فتویٰ لے آؤں۔ تو کچھ تھوڑا بہت ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا فتویٰ اس روایت کے خلاف ہے، اور یہ ایک اصولی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب راوی کا عمل اور اس کا فتویٰ اپنی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب وہ روایت بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو روایت کر رہے ہیں اس کا معنی کچھ اور ہے، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود روایت بھی کریں اور پھر اس کے خلاف بھی کریں؟ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور 1 مرتبہ باقاعدہ مٹی سے مانجنا چاہیے، ورنہ تو وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ یہ روایت ہے۔ اب خود فتویٰ حضرت ابو ہریرہ کا کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ بھی آپ نے دھو لیا بغیر مٹی کے بھی تو وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو 7 مرتبہ دھونا ہے بہتر ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی کہ برتن پاک ہی نہیں، کیونکہ ان کا روایت کے خلاف اپنا عمل ہے۔ یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ مبارک کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک تھی اور بعد میں وہ 3 ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی کسی نے مسئلہ پوچھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی
تو اس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ نے عصیت ربک، آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وبانت منک امرأتک، اور تجھ سے تیری بیوی جدا ہو گئی۔ فتویٰ یہ دے رہے ہیں۔ بلکہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے سوال یوں کیا کہ حضرت میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس نے، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور بیوی جدا ہو گئی۔ 3 طلاقیں کوئی اچھی بات نہیں ہے اکٹھی دینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ مبارک کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس نے پوچھا کہ حضور میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، طلاق واقع ہو گئی، البتہ گناہ ضرور ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ مغلظہ ہو گئی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے یا دوسرا خاوند مر جائے اور وہ عورت عدت گزار لے، تو اب اگر وہ پہلے خاوند جس نے اس کو طلاق دی تھی اگر اس کی طرف رجوع کرنا چاہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اور وہ دونوں یہ گمان اور یقین رکھتے ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ آئندہ کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا، احتیاط کریں گے، اور گزشتہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی ہے، تو یہ جائز اور حلال ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف رجوع، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ کہ یہ جو آج کل مروجہ ہمارے ہاں حلالہ ہے، اس حلالے کے بارے میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرنے والا ہے اور جو حلالہ کروانے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نکاح ہوتا ہی مشروط ہے۔ وہ نکاح جو دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ حلالے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے، تو کس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ کل میں نے اس کو کیا کرنی ہے؟ طلاق دینے چھوڑنی ہے تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے۔ تو یہ ایک انتہائی غلط طریقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول اور ضابطے کے مطابق اس کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن ہے کیا؟ لعنتی امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو یہ قائم رکھ سکیں گے تو پھر رجوع کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں۔ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لیے بیان فرماتے ہیں جو کچھ عقل سمجھ رکھتے ہیں تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، بلاؤں وباؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کی جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا
اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.